الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے منافی اور خلاف جو چیزیں اسلام میں، دین میں ہے، ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ جو چیزیں ایمانی صفات کے خلاف ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اپنی امت کے تعلق سے کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، میری امت کے بعض افراد یا بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، جو پچھلوں قوموں کے اندر موجود تھیں، یہود میں، نصارہ میں یا مجوسیوں میں، اور حقیقت میں وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، شرک کیا جا رہا ہے، غیروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے آتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ 300 سال کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی، توحید والوں کی جماعت تھی، اور پھر جب اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان پر موت طاری کر دی، جو ان کے زمانے کے اس دور کے سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہم ان کی غار پر ضرور مسجد، عبادت گاہ بنائیں گے، اور ان لوگوں نے بنایا۔ جیسے ان لوگوں نے صالحین کے ساتھ تعظیم کرنے میں غلو کیا، افراط اور تفریط سے کام لیا، اور ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، تو یہ امت بھی ضرور ایسے کام کرے گی جیسے کہ سابقہ امتوں نے کیا تھا، شرکیہ خصلت اختیار کر لی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی بیان فرمائی، یقیناً وہ بات ہو کر رہے گی اور ہو رہی ہے۔ آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ جو بات بیان کرتے تھے اللہ کی طرف سے بیان کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی پر بیان کرتے تھے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى؟ قال فمن؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم پچھلی پہلے امتوں کے راستوں پر پیروی کرتے ہوئے ان کی برابری کرو گے۔ تم سے مراد یعنی آنے والی قومیں، جیسے تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ضبط ایک جانور ہے چھوٹا سا لمبا سا درختوں پر چڑھنے والا، جسے سانڈے بھی کہا کرتے ہیں، اگر کسی بل میں گھسے گا تو تم بھی وہاں جا گھسو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسمیہ انداز میں اور بڑے تاکید کے ساتھ یہ پیشین گوئی بیان فرمائے کہ یہ امت پچھلے امتوں کی طرح پیروی کرے گی، ان کے راستوں پر چلے گی، ان کے برابری کرے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ سابقہ امتوں نے جس جس قسم کا شرک کیا ہے، شرک کے بڑے اقسام ہیں، یہ امت بھی وہی شرک کرے گی، لیکن سارے نہیں۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معجزہ تھا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور زمین جہاں تک میرے لیے سمیٹ دی گئی وہاں تک میری امت کے لوگ یعنی ان کی حکومت وہاں تک چلی جائے گی۔ وَأُعْطِيتَ الْكَنْزَيْنِ، مجھے دو خزانے دیے گئے، ایک سرخ اور ایک سفید، یعنی اس سے مراد سونے اور چاندی ہے، یعنی ساری دنیا سمٹ کر میرے امت میں آ جائے گی، میری امت کے پاس آئے گی۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، یعنی دعا کی اپنی امت کے لیے کہ اے اللہ میری امت کو عام قحط سالی میں مبتلا نہ کر، عام قحط سالی سے ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ اور دوسری دعا آپ نے بیان فرمائے کہ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مَنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ۔ اللہ میں یہ بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے امت پر یعنی دشمنوں کو مسلط نہیں کرنا جو ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے جواب دیا، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا قضیت قضاء فإنہ لا یرد، جو فیصلہ میں کر لیتا ہوں اس کو رد نہیں ہوتا، یعنی میرا فیصلہ لوح محفوظ میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، قیامت تک کیا ہونے والے ہیں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اے اللہ، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی یہ دعا میں قبول کر لیتا ہوں آپ کی امت کے لیے کہ عام قحط سالی میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا، آپ کی امت پر عام قحط سالی نہیں آئے گی کہ جس سے تباہ ہو جائے، یا پھر بیرونی دشمن کا تسلط ان پر ہو جائے، عام تسلط، اور ایسا کہ دشمن ان کے خلاف متحد کیوں نہ ہو جائیں، لیکن سارے ایمان والوں کو، توحید والوں کو، ایمان صفات والوں کو یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اگرچہ سارے جمع اور متحد ہو جائیں۔ اور حقیقت میں آج ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، اور قیامت تک یہ جماعت اللہ والوں کی، ایمانی صفات والوں کی موجود رہے گی، حتیٰ یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا۔ ہاں، ایک دعا اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول نہیں فرمائی کہ میرے امت میں اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا تھا کہ ان میں سے بعض، آپ کی امتیوں میں سے بعض کو ہلاک کریں گے اور بعض کو قیدی بنائیں گے۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ دعا آپ کی قبول نہیں کی گئی۔ التحریش کا لفظ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے دشمن آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ہلاک کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، اور ہوں گے ایمانی صفات والے مومنین ہوں گے، اسلام کے دعوے دار ہوں گے، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی بیان فرمائی تھی وہ ہو بھی چکی ہے، ہو بھی رہی ہے، آئندہ بھی ہوں گے۔ اور اس حدیث کو جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے، اسی حدیث کو امام حافظ البرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں نقل کیا ہے، لیکن اس میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی، مجھے میرے امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے، یعنی میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، پیشوا پیدا ہوں گے، امام پیدا ہوں گے، سردار پیدا ہوں گے، جو اپنے آپ کو پیشوا کہیں گے، گمراہ ہوں گے اور خود گمراہ، اور خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ لَمْ يَرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جب ایک مرتبہ تلوار چل پڑے گی تو وہ تلوار پھر قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو کسی نے کہا تھا اس زمانے میں، یا عمر بن خطاب کے شہید ہونے کے بعد کیا فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے، اس کے بعد حضرت علی شہید کیے گئے، اس کے بعد سے امت محمدیہ میں فتنہ شروع ہو گیا، فتنہ و فساد، اور قیامت تک یہ برپا رہے گی۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقُ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ۔ اور قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک
جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے جا نہیں ملے گی، ان کے طریقوں پر چلے گی، ان کے سماج میں جو رواج ہوگا اس کو اپنائے گی۔ جس طرح وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، مشرکین سے مل جائیں گے۔ حتیٰ تعبد فئات من امتی الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت بتوں کی پوجا بھی کرے گی۔ آج جو بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے امتیوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہیں۔ دو جماعت ہمیشہ سے رہی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہیں گے، اور کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جو دو ہی جماعت آئے گی، ایک ایمان والوں کی، ایمان صفات والوں کی، اور ایک غیروں کی۔ ایک جنت والوں کی جماعت آئے گی تو ایک جہنم والوں کی جماعت آئے گی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا تو ایک گروہ جہنم میں، جنت میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بتوں کی پوجا پاٹ بھی کریں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، یہ آپ کی پیشین گوئی ہے۔ میرے امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ دجال سے مراد یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کا تکملہ اللہ نے چاہا اپنے آئندہ حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔